الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام آپ کا سوال اس پروگرام میں بندہ حاضر ہے. بندہ محمد حذیفہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو ہے انشاءاللہ جو ہے آج بھی جو ہے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے جو ہے ان آیات کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے جو ہے بندہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ چند وہ احادیث ذکر کیے دیتا ہوں جو عمل میں مختصر ہے، ثواب میں بہت زیادہ ہے. اس طرح کے احادیث آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ فوراً کش کے طور پر فوراً عمل کر سکے. اس کے بعد جو ہے اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالی جاؤں گا. سب سے پہلے حدیث ہے طبرانی کی حدیث ہے اور جو ہے مضبوط حدیث ہے، یعنی راوی روایت کرنے والے بھی مضبوط ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جو بھی مرد و عورت مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو جتنے دنیا کے اندر مسلمان مرد اور عورت موجود ہیں ان کے موافق، ان کے بقدر ان کو جو ہے استغفار پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آج دنیا میں 4 میں سے 1 مسلمان ہیں. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں جتنے مسلمان مرد و عورت موجود ہیں ان کے بقدر ان کو ثواب مل جائے گا. کتنے بلین ہمیں جو ہے ثواب مل جائیں گے. یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جو ہے اس پر عمل کر لیں. یہ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو مغفرت فرما. یہ دعا پڑھ لینے پر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، مغفرت کی دعا پڑھنے والے
کو اللہ سبحانہ و تعالی جتنے دنیا کے اندر مرد و عورت موجود ہیں مسلمان، ان کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا مختصر عمل ہے اور کتنا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں تو بس تھوڑا سا جو ہے اللہ کی محبت کا اظہار کر لینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جو ہے عمل کر کے دکھا دینا چاہیے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسی آتی ہیں۔ تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس دعا کے پڑھنے پر دنیا کے اندر جتنے مسلمان مرد و عورت موجود ہیں ان کے بقدر جو ہے پڑھنے والے کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، تو اس سنت کے پڑھنے کا ثواب جو ہے ایسا ہے جیسے اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، ہمیں جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان میں تو اہتمام کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کوشش کریں کہ جو ہے جتنا ہو سکے فجر کے وقت سے پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، اور جو ہے ہماری جتنی بھی ضروریات ہو امت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح جو ہے ہماری جو پریشانیاں آتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان کے لیے تہجد کی دعا بہت مؤثر ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا خاص دربار لگتا ہے۔ دنیا کے سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جو ہے ان کے ایک صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ کے یہاں جو ہے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو اور جو ہے کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی ایمرجنسی مسئلہ ہو، تو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں مانگیں۔ سبحان اللہ، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور سبحان اللہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لینے پر ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بہت ہی مضبوط حدیث ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے فرض کے بعد 4 رکعت، یعنی ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر کے فرض کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جہنم کو ان کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، یعنی جہنم حرام ہو جاتے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے دور کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے تو فقد فاز، اصل کامیابی یہی ہے۔ ہم لوگ کامیابی کہتے ہیں، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے ان کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور ان سے اور وہ یہ کہتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ
مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہے ایک عالم دین ایک بستی میں گیا، دیہات میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ جنازہ جو ہے کسی کی میت ہے، جنازہ ہو رہا ہے، تو جنازے کو جو ہے غسل کرنے کے لیے بلایا گیا، تو وہ گئے تو وہاں دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ جنازہ جس شخص کی وفات ہو گئی ہے ان کے بایاں ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں۔ تو عالم دین نے پوچھا کہ کیوں اس کے بایاں ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم نے تو ان کے وفات کے بعد ان کے بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ کیوں کاٹ دیا؟ ان کی بائیں ہاتھ کو کیوں کاٹ دیا؟ کہا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ علماء بیان میں کہتے ہیں کہ جو ہے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے گاؤں میں، بستی میں، ہمارے دیہات میں جو بھی انتقال ہو جاتا ہے ان کے جو ہے بائیں ہاتھ کو ہم کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس کا ایک ہی ہاتھ رہے اور دائیں ہاتھ ہی رہے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے۔ کتنی چالاکی اللہ کے ساتھ کی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ایک لطیفہ آپ کے سامنے سنا دیا، ورنہ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہاتھوں کو دوبارہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القیامہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ یاد رکھنا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ قادر ہیں کہ ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی برابر کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کو جو ہے پڑھ کر بہت سے جو ہے ایک سائنسدان ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے اس آیت کو پڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں نا، فنگر پرنٹ ایک دوسرے کے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے جو ہے فرق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فنگر پرنٹ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک غیر مسلم جو ہے سائنسدان نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ یہ کہیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ لوگوں سے بڑی خوشی کے ساتھ کہیں گے کہ لوگ پڑھ لو میری کتاب کو، سبحان اللہ، میرے نامہ اعمال کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اصل تو کامیابی تو وہی ہے، وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی گزاریں گے جس سے وہ راضی ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ جس زندگی سے اللہ راضی ہیں، اللہ کے پسندیدہ زندگی ہم گزاریں گے
تو انشاءاللہ آخرت میں ہماری پسندیدہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزارنے کی توفیق دیں گے۔ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جنت کے نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمیں جو ہے جب بھی مانگتے ہیں تو جنت الفردوس مانگنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا جو شخص جنت 3 مرتبہ مانگتے ہیں تو جنت خود اللہ سے سفارش کرتے ہیں، یا اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، جہنم خود اللہ سے سفارش کرتا ہے، یا اللہ ان کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جو ہے جو نعمتیں عطا فرمائیں گی، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو جو استقبال کریں گے، ان کا جو ویلکم کرے گا، ان کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہوگی، اگر جنت میں موت ہوتی تو ان کی موت ہو جاتی، سبحان اللہ۔ ورنہ جنت میں تو کہاں موت ہے، جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا۔ اے جنتیو، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ جنت میں کوئی ہاسپٹل ہے، جنت میں کوئی ٹوائلٹ ہے، کوئی گندگی ہی نہیں، بیماری ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی اعلان ہوگا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، بے شک تمہارے لیے تم ہمیشہ یہاں زندہ رہو گے، کبھی بھی تمہاری وفات نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک جو ہے بادشاہ نے بہت ہی جو ہے پیسے خرچ کر کے، ہزاروں ملین بلین خرچ کر کے انہوں نے ایک محل تیار کیا، اور اس کے بعد چیلنج کیا کہ اس محل کے اندر کوئی فالٹ کوئی دکھا سکے، کوئی عیب دکھا سکے تو اس عیب دکھانے والے کو ہم اتنے بلین جو ہے ان کو جو ہے انعام میں دیں گے۔ محل کھول دیا گیا، سب لوگ دیکھنے آئے، اتنے خوبصورت محل، کسی نے فالٹ نظر نہیں آیا، کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ایک اللہ والے آئے اور جو ہے انہوں نے محل کے چاروں طرف نظر گھمایا، اور اس کے بعد کہا کہ اس محل کے اندر میں نے 2 عیب دیکھے۔ تو بادشاہ نے کہا کون سا عیب ہے؟ اتنے بلین خرچ کر کے جو ہے اس محل کو تیار کیا، کون سا عیب دیکھے؟ جو ہے اللہ والے نے کہا 2 عیب نظر آئے۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ اس محل میں رہنے والا بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا ایسی کوئی جگہ بھی ہے، کوئی ایسا محل بھی ہے جو ہمیشہ رہیں گے اور اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا حال دیکھیے، ہم جو ہے ایک مکان بنانے کے لیے مورگیج پے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، بس ایک مکان رہنے کا مل جائے۔ جب مکان کے قرض جو ہے چک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور فری ہول ہو جاتے ہیں، اس وقت ہماری وفات کا وقت آ جاتے ہیں۔ اصل زندگی تو وہ ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا، ہمیشہ تم رہو گے، فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اس جنت میں تم ہمیشہ کبھی بھی تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرُمُوا أَبَدًا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اس جنت کے اندر ہمیشہ کی جوانی ہے، فلا تحرموا ابدا، کبھی بھی تم بھورے نہیں ہوں گے، کبھی بھی بھورے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئے، ایک خاتون جو ہے حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے مزاح بھی فرمایا کرتے ہیں۔ مزاح کا مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی دل لگی کی بات کرنا، یہ سنت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام
ایک نعوذ باللہ ڈرائی ریلیجن ہے، اس میں کوئی انجوائے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچ لیجئے، اسلام کامل مکمل مذہب ہے، ہمارے لیے جو ہے مکمل زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے کس طرح زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، اللہ کے اہم احکامات کو بجا لائیں، پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کریں، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کو انجوائے بھی کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہنستے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہر وقت وہ جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوگا۔ ہم نے اسلام کو خشک مذہب سمجھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اسلام نے تو پوری زندگی کے جو ہے گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا، ہم زندگی کو انجوائے بھی کریں، جو ہے مزاح بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے ملیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے سے ملیں بھی، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سبحان اللہ، دونوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جنت میں جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی لائف کو انجوائے کرتے تھے، وہ ہنستے تھے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا سوال کیا آپ نے، صحابہ بھی تو انسان کو تو زندگی میں حلال طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہنستے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسے تھے، یعنی وہ زندگی کو انجوائے کرتے تھے لیکن اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں بھولتے تھے۔ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ابھی ہاف ٹرم ہالیڈے ہیں، یہ ہالیڈے کے ایام ہیں، کام کاج بھی کریں، فیملی کے ساتھ بھی ہم ٹائم گزاریں، فیملی کو بھی ٹائم دیں، فیملی کے ساتھ ہم جو ہے انجوائے کریں، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے ایک جگہ پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، پرائیویسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگایا، جب اس مرتبہ دوڑ لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور دوسری مرتبہ پھر اسی طرح سفر کیا ایک جگہ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا اور حضرت عائشہ کو رعایت کر کے حضرت عائشہ کو جیت کرا دیا۔ سبحان اللہ، ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، سپورٹ بھی ہمیں کریں، ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی فٹ کریں، ورزش کریں، اور جو ہے زندگی کو انجوائے کریں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں۔ پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، اولاد کے حقوق، اولاد کو جو ہے دین کی طرف جو ہے رغبت دینا، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، لائف کو بھی انجوائے کریں، جو ہے اسی طرح جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہے رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ لائف کو انجوائے کرتے جائیں۔ حلال طریقے سے انجوائے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Mm-hmm.